ڈھائے جا رہا ہے آسماں اب تک، مشیت لے رہی ہے امتحان پہ امتحان اب تک، اٹھائے جا رہے ہیں سختیوں پہ سختیاں اب تک، غم شبیر ہم بے کسوں کا پاسباں اب تک۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اور اب ارتضا حسین نقوی صاحب کو، علامہ ارتضا حسین نقوی۔ اکثر صلوات اللہم صلی علی محمد نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ العلی عن شبہ المخلوقین، الغالب لمقال الواصفین، الظاہر بعجائب تدبیرہ للناظرین، الباطن بجلال عزتہ عن فکر المتوہمین، والصلاة والسلام على خیر الاولین والآخرین، اشرف الانبیاء والمرسلین، رحمتا للعالمین، خاتم النبیین، المخاطب طه ویاسین، النبی المؤید والرسول المصدق بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ صلوات۔ عزیزان محترم، آج کا دن گزرا 1422 ہجری کے آخری دنوں میں سے ایک، اور آج کی رات 1422 کی اگر کوئی شہادت رؤیت ہلال کی نہ ملی تو آخری رات، اور ایسے عالم میں ہم 1423 ہجری کے ماہ محرم کے استقبال کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ جس وقت دنیا میں تقریباً ہر جگہ ملت اسلامیہ غیر یقینی کیفیتوں کا شکار ہے۔ بقول مولانا حالی کے اب معترض اس دین پہ ہر حرلہ سرا ہے۔ اور تو کوئی حل اس مسدس میں مولانا حالی نے نہیں دیا
لیکن یہ کہ خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری وقت عجب آن پڑا ہے۔ اور عالم یہ ہے کہ اب اہل اسلام اپنے مستقبل کے لیے غیر مسلم طاقتوں کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ کیا ہو چکا اور کیا ہونے والا ہے، دونوں ہی بہت بھیانک اور خوفناک حقیقتیں ہیں۔ لیکن جب صفوف اسلامی میں دیکھتا ہوں تو وطن عزیز سے یہ خبریں ملتی ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا گلا کاٹنے کو فخر سمجھتا ہے۔ سب اس امر پر یقین رکھتے ہیں کہ من قال لا الہ الا اللہ فہو مسلم، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ مسلمان ہے۔ اس کے باوجود ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نہ صرف یہ کہ مسلمان تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں بلکہ جینے کا حق دینے کے لیے بھی آمادہ نہیں۔ یہ حقیقت ملت اسلامیہ کو یاد رہے کہ اسلام ایک تناور درخت ہے، فرقہ اسلامی اس کی شاخیں ہیں۔ اگر تنا ہی نہ رہا تو شاخیں کہاں رہیں گی؟ اغیار ملت اسلامیہ کی بیخ پوری کرتے ہوئے یہ تخصیص نہیں کرتے کون سنی ہے اور کون شیعہ ہے، بلکہ وہ صدائے لا الہ الا اللہ کو اپنے لیے خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ لیکن جو بات ملت کی سمجھ میں ان حالات کے باوجود نہیں آ رہی، جس کی فریاد کرتے ہوئے شاعر مشرق گزر گئے، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ہے ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ہے، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ہے، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ہے، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں؟ عزیزان گرامی، کیا ملت اسلامیہ میں کوئی مابع اشتراک نہیں رہا؟ کیا مکاتیب فکر اسلامی میں کوئی ایک ایسی قدر بھی نہیں رہی کہ جو یہ بتا سکے کہ وہ کون سا امر ہے جس پر ملت اسلامیہ متحد ہو سکتی ہے؟ قرآن کا دعویٰ تھا، قرآن کا دعویٰ ہے، اس لیے کہ قرآن صبح قیامت تک کے لیے ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے تمام احکامات کو کھول کھول کر بیان کر دیا اور سرکار قطمی مرتبت فرماتی صلو کما رأیتمونی، تم نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس حدیث کے بعد میں سمجھتا ہوں اتحاد کی کسی اور مشترک قدر کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیا قدر مشترک ہے؟ وہ کرو جو رسول کو کرتے دیکھا، ویسے کرو جیسے رسول کو کرتے دیکھا۔ اتنی آسان سی بات ہے۔ وہ مانو جو رسول نے ماننے کے لیے کہا، اس کو چاہو جس کو چاہنے کے لیے رسول نے کہا، اور اس کو ٹھکرا دو جس کو رسول نے ٹھکرانے کے لیے کہا۔ واضح بات۔
لیکن عزیزو، سرکار ختمی مرتبت نے صرف احکامات ہی نہیں پہنچائے، صرف اعمال کے طریقے ہی نہیں بتائے، نہیں، بلکہ بھرے ہوئے مجمع میں ایک مرتبہ پوچھا، اے کلمہ پڑھنے والوں، اب پریشانی کی کوئی صورت تو تم کو نہیں ہے؟ زندگی کے تمام طریقے، تمام شعبے جات حیات میں احکامات میں نے پہنچا دیے، اقرار لیا، کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ صاحب یہ حکم نہیں بتایا تھا۔ جب پوچھا سرکار دو جہاں نے، سب نے یک زبان ہو کر کہا قالو بلا، میری تمیدی گفتگو ہے، قالو بلا، سب نے کہا بے شک۔ آپ نے احکامات پہنچا دیے۔ جب احکامات پہنچا دیے تو کسی مسلمان کو یہ کہنے کا حق تو نہیں ہے کہ اس معاملے میں سنت پیغمبر ہمارے سامنے نہیں ہے، اس معاملے میں سیرت پیغمبر ہمارے سامنے نہیں ہے، وقت ختم ہو گیا۔ ہاں، لیکن مسئلہ یہ کہ عصر حاضر میں آج کے مسلمان نے رسول کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا، حدیثوں میں تو پڑھا ہے، رسول کو نہیں دیکھا، رسول کو روزہ رکھتے نہیں دیکھا، لہذا ایک تشنگی سی ہے، شاید یہ وجہ ہو جو اتحاد نہیں ہو پاتا۔ پھر آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ بھائی نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، صلو کما رأیتمونی، نماز پڑھو جیسے مجھ کو دیکھا۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، حضور کو دیکھا نہیں ہے، پھر کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ کہ نماز پڑھتے ہیں ہم اس طریقے پر جو ہمارے والد نے ہم کو تعلیم دی، جیسے ہم نے اپنے باپ کو دیکھا نماز پڑھنا سیکھی، اور ہمارے باپ نے نماز کہاں سے سیکھی؟ انہوں نے اپنے باپ سے سیکھی۔ اگر اس سلسلے سے آپ نسل در نسل جائیں گے تو آپ کو ایک ایسی پشت ضرور ملے گی جو آپ کو یہ بتائے گی کہ ہم نے رسول کو ایسے نماز پڑھتے دیکھا۔ تو یاد رکھیے گا، سیرت پیغمبر صرف تسلسل ہدایت میں ملے گی۔ غور کیجئے گا جملے پر، اگر کہیں پر روایتوں میں، طریقوں میں، شعار میں تسلسل نہ ملے تو وہ سیرت کی سند نہیں ہے۔ آپ نے اپنے والدین سے، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے اپنے باپ سے، گویا ہم کو ایسے باپ تلاش کرنے ہیں جنہوں نے رسول کو نماز پڑھتے دیکھا ہو۔ اگر ملت یہاں تک میرا ساتھ دے تو اب مجھے کہنے دیجئے کہ پھر کیوں نہ ایسے باپ تلاش کرو جن کو رسول اپنا بیٹا کہہ دے۔ اسی لیے میں نے اپنی عادت کے برعکس اس تمیدی گفتگو میں سورہ آل عمران سے وہ آیت تلاوت کی جس پر سلسلہ گفتگو کو 24ویں ذی الحجہ کی شب کو تشنا چھوڑا تھا۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، آپ ایک باپ کے بیٹے ہو کر محتاج ہیں کسی ذریعے سے پیغمبر کا عمل معلوم کریں، اس ہستی کی عظمت کیا ہوگی جس کو رسول ابنانا کی منزل پر رکھ دے۔ وَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور رسول تمہارے پاس اگر کوئی حجت کرے بعد اس کے کہ اس کو پتہ چل چکا ہو، علم ہو گیا ہو، کیا کرے؟ حجت کرے، کج بحثی کرے، ہر دھرمی سے کام لے، تو کیا کرو؟ کہو فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں۔ دیکھو تمام صیغے جمع کے ہیں، کھلا ہوا میدان، کھلا ہوا۔ امت کو معلوم ہے کہ سرکار دو عالم کل صبح کو نماز کے بعد
مباہلے کے لیے جائیں گے۔ تاریخ سے آپ مجھ سے بہتر واقف ہیں، اکثر مواقع پر اصحاب آ کر مشورہ دیا کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے، کبھی کبھی خدمت کی خواہش کے لیے کہتے تھے یا رسول اللہ مجھ کو اجازت دے دیجیے، کہتے تھے یا نہیں؟ لیکن مباہلے کے باب میں کسی مورخ نے یہ نہیں لکھا کہ کسی نے آ کر یہ کہا یا رسول اللہ مجھے بیٹوں کی جگہ پر لے جائیے، مجھے نفس کی جگہ پر لے جائیے، کسی خاتون نے خواہش ظاہر کی ہو کہ ہم کو عورتوں کی منزل پر لے جائیے، نہیں، سب خاموش تھے اور نگاہیں تھیں تو رسول کی جانب، اور رسول مصلی پر نماز فجر کے بعد مصلین کی طرف، نمازیوں کی طرف رخ کیے بیٹھے تھے۔ کیوں خواہش ظاہر نہیں کی؟ اب ظاہر ہے ابنانا و ابناکم، نسانا و نساکم، انفسنا و انفسکم، جو جائے گا وہ رسول کا قرابت دار کہلائے گا۔ بھئی قیامت تک اقربا اہل بیت پر علماء میں مناظرے ہیں، مباہلے میں اصحاب نے طے کر دیا ہوتا، لیکن نہیں، کوئی نہیں بڑھتا آگے، یا رسول اللہ میں جاؤں گا۔ تو مجھے کہنے دیجیے کہ آج کا مسلمان جانتا ہے یا نہیں، لیکن اس آیت کا مسلمان اصحاب کرام جانتے تھے کہ اقربا اور ہیں، اصحاب اور ہیں، کبھی کسی نے خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ جو قریبی ہوں گے بس وہی جائیں گے، صرف وہی جائیں گے۔ کیوں؟ کیا سرکار دو عالم کی دوسروں سے رشتہ داریاں نہیں تھیں؟ یہ ہے میری تمیز کا مرکزی نقطہ۔ کیا دوسروں سے رشتہ داریاں نہیں تھیں؟ بھائی وقت بہت گزر چکا، کل سے انشاءاللہ کوشش کریں گے اور آپ حضرات تعاون کریں کہ 8:30 بجے ہم حاضر ہو سکیں۔ رشتہ داریاں تھی نا حضور کی، ازواج رسول بھی تھی، اور دیکھیں نا اگر آپ کو آپ کے گھر والوں کے ساتھ بلایا جائے تو ایک لازمی اور فطری امر ہے کہ آپ کے بیوی بچے اس میں شامل ہوں گے۔ نسانا و نساکم میں سوائے فاطمۃ الزہرا کے نہ رسول کسی کو لے کر جاتے ہیں اور نہ کوئی بیوی خواہش کرتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا عزیزو، مباہلے میں ابنانا و ابناکم، نسانا و نساکم، وانفسنا و انفسکم، محمد بن عبداللہ کے نہیں، محمد رسول اللہ کے جانا تھے۔ رشتہ دار جو جائیں گے وہ رسول اللہ کے جائیں گے، کسی ذات کے نہیں جائیں گے۔ اقربا کب ہوتے ہیں عزیزو؟ بھائی میں اگر 1920 میں پیدا ہوں، بھائی یہ مثال ہے، تمثیل ہے، اور میرے قرابت دار 1990 میں ہوں، ناممکن ہے نا؟ واہ 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 واہ، عزیزان محترم بہت توجہ، میں اگر کراچی میں پیدا ہوں تو کیا میرے رشتے دار جاپان میں ہوں؟ واہ واہ، یاد رکھیے گا انسانوں کی قرابت داریاں زمان و مکان کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ کیا بات ہے، جب پیدا ہو جب قرابت دار، جہاں پیدا ہو وہاں قرابت دار۔ واہ 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 واہ، ایک جملہ اور کہہ دیجیے، جس جگہ پر زیادہ وقت گزارے اس جگہ پر قرابت دار۔ اگر بات طے ہوئی جانے قرابت دار رسول اللہ کے، جو اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، وہ نبی کب سے ہے؟ کیا ربیع الاول کی 12 تاریخ سے؟ نہیں، کنت نبیا و آدم و بین الماء والطین۔ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، لیکن بات کہاں آئی؟ دنیا آج سمجھتی ہے کہ انسانیت شروع ہوتی ہے آدم کے وقت سے،
انشاءاللہ عرض کروں گا حل عطا علی الانسان ہین من الدہر، قدرت انسان کا ذکر کرتی ہے دہر سے. واہ واہ واہ. کن تو نبی ہوں وہ آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان، اس وقت نبی تو خلقت کب ہوئی؟ اصحاب کبار نے پہنچ کے پوچھا تھا، یہ حدیث صحیح میں ہے، کہا یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ آپ پر نبوت کب واجب ہوئی؟ فرمایا کنت نبی و آدم و بین الماء والطین، جب آدم آب و گل کے درمیان تھے میں نبی تھا. پیدائش ہو چکی تھی نا. ابھی ہم نے طے کیا جس وقت پیدائش ہوتی ہے اس وقت قرابت دار ہوتے ہیں، جہاں پیدائش ہوتی ہے وہاں قرابت دار ہوتے ہیں. عزیزو محمد کے قرابت دار وہ جو خلقت میں رسول کے قریب رہا ہو. اور اس مکان میں کیا کہوں، اس مکان کا کوئی لفظ مجھے نہیں ملتا. میں کیا کہوں، قدرت خود دہر کہتی ہے. تو جو قرابت دار بننے کا، جو اہل البیت کے دعوے کا تمنائی ہے، وہ پہلے مکان و زمان کی کیفیتوں کو طے کرے پھر اہل البیت ہونے کا دعویٰ کرے. مفتی حرم یہ بات نہیں سمجھتا تھا، اصحاب کبار رضوان اللہ علیہ سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے خواہش نہیں کی. جانتے تھے کہ ہم تو اب پیدا ہوئے ہیں، یہ جب پیدا ہوئے تھے، اس لیے قرابت دار ہوئی. اب یہ جاتے ہیں، اب سب سچ کہنا، مباہلے میں نصارہ نے دیکھا، میں عرض کر چکا ہوں گزشتہ گفتگو میں، انہوں نے کہا ہم ایسے چہروں کو دیکھ رہے ہیں جو اگر پہاڑ سے کہہ دے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے. اس چہرے کو دیکھ کر کہا عزیزان محترم حضور کو بحث کس سے ہوئی تھی؟ حضور سے. حضور کو تو دیکھا تھا نا، پہلے دیکھا تھا، لیکن یہ نہیں کہا کہ اگر یہ پہاڑ سے کہہ دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. کہ عظمت مصطفیٰ بہت بلند ہے، اجزائے مصطفی سمجھ میں نہیں آئے. علی مرتضیٰ تو ان کو لے کر دربار رسالت میں گئے تھے. بیوی کو نہ پہلے دیکھا تھا نہ اب دیکھا. معلوم ہوتا ہے کہ کچھ چہرے ایسے ہیں کہ جب تک یہ معیت میں نہ ہو محمد مصطفیٰ کے، نور محمد فائدہ نہیں پہنچاتا، فائدہ نہیں پہنچاتا. اور وہ چہرے ہیں، ایک حسن مصطفیٰ کا چہرہ، ایک شہید کربلا کا چہرہ. یہ دو چہرے ہیں. ابھی تو میں نے کہا تھا، قرآن نے کہا، قرآن وہ کہ اگر پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ چلنے لگے. تو ہزاروں قرآن لوگ ختم کر دیتے ہیں، کسی کی موت پر نہ مردہ زندہ ہوتا ہے نہ پہاڑ ہلتا. قرآن نے کہا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، یہ قرآن وہ اگر پہاڑ پہ رکھا جائے تو پہاڑ چلنے لگے. نصارہ نے کیا کہا، یہ چہرے وہ اگر پہاڑ سے کہہ دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. تو مانیے وہ کتاب جو الماری میں رکھی ہے وہ کتاب صامت ہے، حسنین قرآن ناطق ہے. عزیزان گرامی، مباہلہ نہیں ہوا، جزیہ دینا قبول کیا، لیکن غور کیجئے کہ وہ نقطہ کیا تھا. اس عظمت کو دیکھنے کے باوجود، اس کی عظمت کو جن سے گفتگو ہو رہی تھی، سرکار ختمی مرتبہ آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بحث کرتے رہے.
مباہلے کے لیے تیار ہوئے، مباہلے میں آنے والے چہروں کو دیکھ کر رائے فرار اختیار کریں۔ ٹھیک ہے، یہ تلخیص ہوئی اس پورے واقعے کی۔ آخر وجہ کیا ہوئی؟ پھر ایک عجیب بات، عجیب تجزیہ یہ ہے کہ روایتیں یہ نہیں بتاتی کہ پوری عیسائیت نے کلمہ پڑھ لیا ہو۔ تو یاد رکھیے گا، مباہلہ ہو رہا تھا مدینے میں۔ مدینے میں 3 قسم کے گروہ تھے، ایک عیسائی، ایک یہودی، ایک مشرکی۔ عیسائی وہ جو انجیل پر ایمان رکھتے تھے اور عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ یہودی وہ جو توریت پر ایمان رکھتے تھے اور موسیٰ پر ایمان رکھتے تھے۔ مشرکین وہ تھے جن کے پاس نہ کوئی کتاب نہ کوئی نبی، صرف اللہ ہی اللہ تھا۔ کتاب کا جھنجھٹ وہاں نہیں تھا، ڈائریکٹ خدا سے لگاؤ۔ اور مذاہب کی تاریخ میں پہچاننا کہ ڈائریکٹ خدا سے لگاؤ رکھنے والے کون ہوتے ہیں؟ ایک نہیں تھا، خداؤں کا میلہ لگتا تھا وہاں پر۔ اس ماحول میں مباہلہ طے پاتا ہے۔ کیا دیکھ کر آئے تھے، کیا دیکھ کے گئے؟ مباہلہ، یہ سب منظر کشی، یہ سب کیا ہے عزیزان محترم؟ بات یہ تھی، یہ وہ لوگ تھے جن کو علم ہو چکا تھا کہ ایک رسول آنے والا ہے، جو کتب توریت کو بھی جانتے تھے، کتب سابقہ کو پڑھ رکھا تھا، انجیل سے واقف تھے۔ اور میں نہیں کہتا ہوں کہ میرے بیان سے آپ بہرحال اختلاف کا حق رکھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یعرفون الکتاب کما یعرفون ابناءہم، کتابوں کو اس طرح جانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے۔ کیا بات تھی؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، موسیٰ آئے تھے، دین لائے تھے نا اللہ کا، موسیٰ چلے گئے، ہم نے دین بدل دیا۔ عیسیٰ آئے تھے، انجیل لائے تھے، ہم نے انجیل کی گد بنا ڈالی، دین بدل دیا۔ اب یہ آئے ہیں، کرنے دو ان کو اپنا کام، یہ جائیں گے۔ بس عزیزو، یہ ہے وہ نقطہ جہاں سے معراج اسلام کا آغاز ہوتا ہے۔ اب ہم بدل دیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ رسول اب نانا کی منزل پر ان چہروں کو لا رہا ہے تو نظر آ گیا موسیٰ بے وارث تھے، عیسیٰ بے وارث ہے، محمد وارثوں کے ساتھ آیا ہے، لہذا بدل نہ سکیں گے۔ اللہ نے بھی انتظام کیا تھا کہ میں بناؤں گا، اور ایک نہیں 12 وارث بناؤں گا، اور اگر تم اپنی سازشوں سے ان کی زندگی کا چراغ گل کر دو گے تو 12واں بنا کر تمہاری نگاہوں سے اوجھل کر دوں گا، تم نہ پہچان، تم نہ پا سکو گے، کچھ نہ کر سکو گے۔ جب دیکھا کہ یہ دین بغیر وارث نہیں ہے تو شکست قبول کر لی۔ قرآن نے آواز دی ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے کتاب کو ایسے ہی نہیں چھوڑا ہے، اسلام کو ایسے ہی نہیں چھوڑا ہے۔ باقی ادیان تھے کہ انبیاء کے جانے کے بعد لوگ اس میں تغیر و تبدل و تحرف کر دیتے تھے، لیکن دین اسلام وہ ہے جس کے وارث موجود ہیں۔ یہ وراثت محمد ہی تھی جو 60 ہجری میں یزیدیت کو للکار رہی تھی۔ اس کی مجال ہے جو وارث محمد کے ہوتے ہوئے اسلام کو بدل دے۔ جس طرح نصارہ نجران کے مقابلے پر عیسائیت کو شکل دی حسنین کے چہروں نے، اگر آج ملت اسلامیہ یہ چاہتی ہے کہ عیسائیت کو شکل دے تو ایک ہی صورت ہے، ذکر حسین کو جاری و ساری کرے، ذکر حسین کو جاری و ساری کر کے نافذ کرے۔
تو مادیت کا، عیسائیت کا، الحاد کا سیلاب رک جائے گا، اس لیے کہ یہ وہ ہے جس نے زمین کربلا پر شہید کربلا 1000 کعبے مانی بنا دیے تو نے، اس نے ہزاروں کعبے ایک کعبے کے لیے بس وہ رہے۔ اصول یہ بنے ما سوا اللہ را مسلمان بندنی پیش فرعون سرش افغندنی۔ عزیزان محترم، بس یہی وجہ ہے کہ الحاد، گمراہیاں، فتنے یہ دوسروں کے پاس آتے ہیں، لیکن وہ جو ذکر حسین کے نور سے منور ہوتے ہیں ان کو اطمینان ہوتا ہے، وہ مطمئن ہوتے ہیں، اس لیے کہ نفس مطمئنہ کا دامن ہاتھ میں ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ الحاد کا مقابلہ کیسے ہوتا ہے۔ عزیزو، اس لیے اس عہد میں بھی کہ جہاں ملت اسلامیہ غیر یقینی کی کیفیت کا شکار ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں جو مشکل کشا بھی ہے، جو پریشانیوں کا سینہ چیر دیتا ہے، جو یہ کہتا ہوا آگے بڑھتا ہے اگر میرے نانا کا دین میرے قتل کے بغیر نہیں بچتا تو آؤ تینوں تلواروں لے لو، حسین کے جسم کو چھلنی چھلنی کرو۔ بس یہی وجہ ہے کہ محرم کا مہینہ قریب آیا، ہم استقبال محرم کے لیے آمادہ ہوئے، نیا سال شروع ہونے والا ہے نا، لیکن نئے سال کو دیکھنا تو ہم کس بلندی انسانیت کی فکر سے شروع کرتے ہیں۔ مادیت سے حسینیت کو خطرہ نہیں ہے، حسینیت ہر چیز پر غالب آنے کے لیے ہے، مغلوب نہیں ہوتی حسینیت، اس پر امتداد زمانہ اثر نہیں کرتا ہے، نہیں زمانہ تو ذکر حسین کی چوکھٹ کو بوسہ دے کر آگے بڑھتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہ مشیت ہے، یہ وصایت ہے، ورنہ تو تعلق و محبت وہاں ہوتی ہے جہاں کسی کو دیکھا ہو، کسی کے ساتھ وقت گزارا ہو، یا کسی کے ساتھ خونی رشتہ ہو۔ اگر خونی رشتہ نہیں تو محبت نہیں ہوتی، تعلق نہیں ہوتا، کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ رشتہ تو ہے لیکن دیکھا نہیں، اس لیے اثر نہیں ہوتا۔ اگر کسی کا کوئی بھائی اس کی پیدائش سے پہلے مر گیا ہو تو اس کو اس کے مرنے کا نہ افسوس ہوتا ہے نہ تکلیف ہوتی ہے۔ پھر اگر کہیں غم ہو بھی تو گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ غم کی کیفیت کم ہو جاتی ہے۔ دیکھو تو حسین ابن علی کے تذکرے میں خونی رشتہ کوئی نہیں، زمانہ 60 ہجری اور 1423 ہجری، دیکھا کسی نے حسین کو دیکھا نہیں، لیکن وہ جذب کیا ہے کہ ادھر محرم کا چاند نمودار ہوا اور قلب مومن میں بے چینی پیدا ہوئی، آرام ختم، سکون ختم۔ کیسے رہیں ہم آرام سے، کیسے رہیں ہم سکون سے؟ اس لیے کہ فاطمہ زہرا کی روح بے چین ہو گئی ہے۔ یہ دن وہ دن ہے، لکھا ہے مقاتل نے کہ فاطمہ صغریٰ کہتی ہیں رات کی تاریکی میں مجھ کو کسی کالے چادر میں مستور بی بی کے نوحہ پڑھنے کی اور بیان کرنے کی آوازیں آتی تھی۔ وہ یہ کہتی تھی حسین میں تجھ کو کہاں کہاں رہوں گی، کربلا کے میدان میں، کوفہ کے بازار میں، ابن زیاد کے دربار میں، خوری کے تنور میں۔ کی پہلی مجلس ہے، اللہ تم کو سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے۔ اس وقت یہ مجلس ہوتی ہے نا، بہار کی روایت ہے، اور فاطمہ الزہرا دیکھتی ہے یہ کون لوگ ہیں جو رو رہے ہیں، یہ اپنوں کا نام لے کر نہیں رو رہے، یہ حسین حسین کہہ کر رو رہے ہیں، یہ زینب زینب کہہ کے رو رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ فاطمہ الزہرا بابا کے پاس جاتی ہے، بابا
یہ وہ ہیں جو اپنے بچوں کو بھول کر میرے بچوں کا ماتم کر رہے ہیں. یہ وہ بیٹیاں ہیں جو اپنوں کو بھول کر میری اولاد کا ماتم کر رہی ہیں. بابا ان کے حق میں دعا کرو بابا. اور جب مومن مجلس سے جاتا ہے تو گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. جس کے لیے فاطمہ الزہرا دعا کرے, جس کے لیے حسین کا نانا دعا کرے, کیا منزل ہے اس کی. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں. سعید ہیں وہ لوگ جو مجلسوں کا انتظام کرتے ہیں. اور قابل فخر ہیں وہ لوگ جو ان مجلسوں میں اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح آتے ہیں کہ نہ کھانے کی ہوش ہوتی ہے, نہ بچوں کے سکون کا لحاظ ہوتا ہے. خیال ہوتا ہے کیوں, ارے کیسا آرام جس روز حسین کی بیٹی سکینہ اللہ تک کی سدائے بلند کر رہی ہے. مجلس کا احترام, مجلس کا تقدس, مجلس کا نظم و ضابط, اور پھر مجلس میں بیٹھنے کا طریقہ. میں کہوں گا بہنوں سے, اپنے بھائیوں سے, اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں. یہ بچے کل کے معمار ہیں. یہ بچے تمہارے آنسو دیکھ کر کچھ سیکھ رہے ہیں. جب یہ بچے تمہارے ساتھ بیٹھتے ہیں نا تو فاطمہ الزہرا دعا کرتی ہے, پروردگار ان ماؤں کی گودیوں کو آباد رکھ, یہ میرے بچے کا ماتم کرنے آئی. اور مجلس رونے والوں میں تم تنہائی نہیں ہوتے ہو. نہیں, تمہارے رونے کی آوازوں میں کسی بیوی کے رونے کی آواز بھی ہوتی ہے. مشہور محدث ہے شہاب الدین اظہری, جس کا بادشاہوں سے تعلق ہے. بادشاہوں کے پاس آتا جاتا ہے, بادشاہ اس کے پاس آتے جاتے ہیں. اہل بیت سے عقیدت بھی ہے. شہاب الدین اظہری امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور آ کر کہا, مولا میری بیٹی کی شادی ہے, میری خواہش ہے کہ آپ میری بیٹی کی شادی میں شرکت فرمائیں. ایک مرتبہ فرمایا, ظاہری ہم نے واقع کربلا کے بعد خوشیوں کی تقریبوں میں شرکت چھوڑ دی ہے. ظاہری واپس ہوا, کچھ سوچا, لیکن دل میں تمنا تھی کہ مولا میرے گھر تشریف لائیں. چند دنوں کے بعد پھر حاضر ہوا اور کہا, فرزند رسول میں نے خواہش کی تھی کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں, لیکن آپ کا فرمان سن کر میری ہمت نہیں ہوئی کچھ کہہ سکوں. مولا اب میں اپنے گھر پر شادی سے پہلے آپ کے بابا کی مجلس برپا کر رہا ہوں مولا, اور میری خواہش ہے کہ آپ مجلس میں تشریف لائیں. جب یہ سنا تو فرمایا, ہاں ظاہری ہم ضرور آئیں گے, اپنے بابا کی مجلس میں تو مجلس منعقد کر. اب ظاہر شہاب الدین ظہری کے گھر میں مجلس ہے تو کیسے سامعین ہوں گے کہ لوگوں کو بلایا گیا ہوگا. ایسے خاص لوگوں میں امام زین العابدین علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے. امام علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں اور محفل کے صدر میں ایک نمایاں جگہ پر امام علیہ السلام کو اس میں بٹھایا. امام علیہ السلام نے تشریف رکھی. اب مجلس شروع ہوئی. ذاکر آیا اور منبر پر جا کر مصائب کربلا کا بیان شروع کیا. دیکھو یہ بھی اس مجلس اعلیٰ کی برکت ہے. ذاکر کا مقام ہے کہ مولا سن رہے ہیں اور ذاکر بلند مقام سے مصائب بیان کر رہا ہے. اور جب مصائب بیان ہوئے تو گریے کی آوازیں بلند ہوئی, رونا پیٹنا شروع ہوا, یہاں تک کہ تمام مجلس رواداری میں گریہوزاری میں محو ہو گئی. کیونکہ جب سب رونے لگے تو انہی رونے والوں میں ایک مرتبہ ظہری نے دیکھا کہ مولا کی جگہ خالی ہے, مولا کی مسجد خالی ہے, سید سجاد نظر نہیں آ رہے. ایسے میں مجلس ختم ہو گئی. اب دیکھا کہ اس مقام پر جہاں رونے والوں کے جوتے رکھے ہیں